میں بہت دکھی انسان ہوں. میں نے اپنا جوان بیٹا گما دیا ہے ایک عورت کے ذریعے جو کہ بیگم تھی. بیگم کے ذریعے گما دیا ہے. آج وہ میرے خلاف زہر اگل رہی ہے اور پر الزام لگا رہے ہو. میں دکھی انسان ہوں. 9 مہینے سے میں رو رہا ہوں اپنے بیٹے کو. جس طریقے سے تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے. میں 8 بجے میری بیٹی آ کر مجھے ہلا رہی تھی کہ ابو اٹھیں آپ اٹھیں. میں نے کہا کیوں کہ آپ ویل چیئر نیچے سے نکالے. میں نے کہا کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ ماں تو آپ کی سوئی ہوئی ہے. کہتے نہیں نوید کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. جب میرے بیٹے کو سیڑھیوں سے اتارا تو میں نے اس کی گردن کو ڈالا تو کبھی ادھر گر رہی تھی کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے. میں نے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا. اسپتال لے کر یہ خود گئی ہے. 2 بیٹے بھی میرے ساتھ تھے لیکن ادھر بھی یہی مشروط تھی کیونکہ یہ کام اس نے کیا تھا. اور جو ہے جہاں پر کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایس جی کرائیں, آپ اس کی ایس جی کرائیں. ایس جی بھی کروا دی ہے اور 2 میرے بیٹوں کو کہتی ہے کہ فوراً جائے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گئی ہے اور ایمبولینس لے کر آئی. تو وہ کاغذ بھی اپنے ساتھ لے گئی. میں پھر بھی خاموش تھا. میں چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ رل جائیں گے اگر ابھی میں دیکھوں. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے بیٹے کو اس نے قتل کیا ہے. میں چوتھے دن عیدت کے بیٹھنے کے چوتھے دن میں اوپر گیا ہوں تو اس نے مجھے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ کلمہ مجھے نصیب قیامت تک نہ ہو کہ اس نے مجھے جنکشن دکھایا ہے کہ ابو یہ جنکشن لگا. تو میں نے کہا سمجھا تم کدھر تھی؟ یہ جنکشن کس نے لگایا ہے؟ آپ تو کمرے میں آپ اور نوید موجود تھے کمرے میں. آپ اور نوید موجود تھے کمرے میں. میں اس وقت بھی خاموش ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے عدت ختم کرنے کے بعد گھر کو لوٹنا شروع کر دیا. فضان نے, آپ کی ماں نے اور آپ نے میرے گھر کو جس طریقے سے لوٹا, سامان لوٹ کر لے گئے. جس کی فوٹو میرے پاس فوٹو موجود ہے, وہ فوٹو ہمارے تصویریں ہمارے پاس موجود ہے. میرے بیٹے کو جس طریقے سے مارا, پھر ہم نے عدالت میں مقدمہ کیا. اعلیٰ عدالت نے ہمیں کیا کہ بھائی قبر کشائی کرو. جب ہم نے قبر کشائی کی تو اللہ کے فضل و کرم سے نوید شہید وہ قبر میں سالم لاش پڑی تھی. اس کی مانچے سے گوشت لیا ہے ڈاکٹر نے, پیٹ سے گوشت لیا ہے ڈاکٹر نے, بلڈ جاری تھا جس کو مجسٹریٹ صاحب نے بھی دیکھا ہے, بابر نے بھی دیکھا ہے اور ان ڈاکٹروں نے بھی دیکھا اور ڈاکٹر بھی ڈر گئے. وہ کہتے ہیں یہ کون سی چیز پڑی ہے. تو اللہ جس کو بھی دکھاتا ہے نا سامنے ہو کر دکھاتا ہے, سامنے ہو کر. آپ جو اس کیس کے گواہ ہے, اس کیس میں گواہ میرا بھتیجا ہے جو کہ آپ کے گھر آتا جاتا رہا. آپ ان سے مذاکراتیں کرتی رہی. جب کہ اس نے حقیقت کہا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ اس کو ٹی وی پر آ کر سوشل میڈیا پر آ کر کہتی ہو کہ اگر میں قتل ہو گئی تو شکیل بھی ذمہ وار ہے. ایسے تو بہت سارے بیان ہیں, ایسے تو بہت سارے گواہ ہیں جو آپ پر گواہی دیں گے. تو اس سے ہمیں نہ ڈرائیں. ہم ڈرنے والے نہیں. ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. ہم آئی جی پی کو سلوٹ کرتے ہیں, ہم سی سی پی کو سلوٹ کرتے ہیں, پوری پولیس کو سلوٹ کرتے ہیں. پہلی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے. پہلی ویڈیو میں اس نے یہ الزامات لگائے ہیں ہم پر کہ یہ پولیس کو پیسے دیتا ہے. پہلے تو میں کہتا ہوں ایس پی اور سی سی پی صاحب سے کہ سب سے پہلے تو اس سے یہ پوچھے کہ کس کو پیسے دیے ہیں, کس کو پیسے دیے ہیں. پھر فورینسک رپورٹ آ رہی ہے. اب فورینسک رپورٹ آ رہی ہے, اس کو دبانے کے لیے, اس پر کالخ لگانے کے لیے آپ نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا. فورینسک رپورٹ کو تو آج اس کے قبر کشائی کو تو آج تقریباً 15-16 دن ہو چکے ہیں. آپ ڈرامہ منگا کے ٹی وی پر آگے یہ پیسے. ڈبگری کے رہائشی نوید شہزاد کی پراسرار موت کے حوالے سے ان کے والد نے قانونی جنگ شروع کر دی ہے. اسی حوالے سے معظم لاء فرم کی وساطت سے انہوں نے مجسٹریٹ کو ایک درخواست دائر کی اور اس میں نوید شہزاد کی ایگزامینیشن کی درخواست دائر کی گئی ہے. اس درخواست کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے منظور کرتے ہوئے تھانے کو ہدایت کی کہ وہ جا کر قبر کشائی کرے اور اس کے بعد وہاں پہ ڈاکٹری معائنہ کیا جائے. مزید یہ کہ اسی دوران ان کی بیوہ نے
نوید شہزاد کی بیوہ نے ایک ویڈیو وائرل کی جس پر انہوں نے ان کے والد یعنی نوید شہزاد کے والد خورشید صاحب پر اور ان کے باقی گھر کے افراد پر الزامات عائد کیے، جس کے خلاف خورشید صاحب نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت ایک کمپلینٹ بھی درج کرا دی ہے۔ اسی دوران کیونکہ نوید شہزاد صاحب کے 4 بچے تھے، ان بچوں کے حوالے سے گارڈینشپ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرنے کے لیے فیملی کورٹ کو اپروچ کیا گیا ہے اور فیملی کورٹ میں گارڈین پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انشورنس کے معاملے میں درخواست دے دی گئی ہے تاکہ وہ انشورنس کسی طور پہ بھی غلط طریقے سے استعمال نہ ہو۔ دراصل یہ ایک قانونی معاملہ ہے اور ان تمام قانونی معاملات کے لیے ضروری یہی ہے کہ جو قانون کہتا ہے اور جو انداز قانون ہے اسی کے مطابق ان معاملات کو حل کیا جائے اور بہتر انداز سے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی گارڈینشپ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے، اور جو اس کا حقدار ہو وہ گارڈینشپ سرٹیفکیٹ فیملی کورٹ دے گی۔ مزید جو رپورٹ اب ڈاکٹری ہسپتال سے جاری ہوگی اسی کے مطابق قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، اور تھانہ اور تھانے کے علاوہ باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کارروائی کرے گی۔